جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو فرعون نے ان کا تعاقب کیا اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بحفاظت پانی سے گزار دیا، مگر فرعون غرق ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جواب میں فرمایا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کر رہا تھا اور بلا شبہ تو مفسدوں میں سے تھا۔ آج کے دن ہم تیرے جسم کو عبرت بنا رکھیں گے تاکہ پچھلے آنے والے لوگ تجھ سے عبرت حاصل کریں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے لے جائیں۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے، یہ گھوڑا جہاں پاؤں رکھتا وہاں گھاس اگنے لگتی۔ سامری نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا، یہ زندگی دینے والا گھوڑا ہے۔ چنانچہ اس گھوڑے کے پاؤں کو لگنے والی مٹی میں سے کچھ اٹھایا۔ موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے اور پیچھے ہارون علیہ السلام کو نائب مقرر فرمایا اور بنی اسرائیل سے 30 دن بعد واپس آنے کا وعدہ کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مزید 10 دن اضافہ فرمایا تھا۔ سامری باجر نامی علاقے کا ایک آدمی تھا۔ اس کی قوم گائے کی پوجا کرتی تھی، اس لیے اس کے دل میں گائے کی پوجا کی محبت تھی۔ پھر جب بنی اسرائیل پر اسلام غالب ہوا تو ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل میں تھے اور موسیٰ علیہ السلام چند بنی اسرائیلیوں کو لے کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ تو ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم قبطی قوم کے زیورات کو آگ لگا دو اور سب کو گڑھے میں ڈال دو۔ قوم اس پر تیار ہوگی۔ انہوں نے اپنے زیورات گڑھے میں ڈال دیے اور اوپر آگ لگا دی۔ سامری نے جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی سرعت میں دیکھا کہ وہ گھوڑا جہاں قدم رکھتا ہے وہاں پر ہریالی ہو جاتی ہے، تو اس نے وہاں سے کچھ مٹی لے لی تھی اور اس نے اس مٹی کو گھڑے میں ڈال دیا۔ پھر اس نے ہارون علیہ السلام سے کہا، میں اپنے حصے کے زیورات بھی گھڑے میں ڈال دوں؟ ہارون علیہ السلام نے کہا، ہاں ڈال دو۔ ہارون علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ سامری نے اس قسم کی مٹی گھڑے میں ڈال رکھی ہے۔ سامری نے زیورات ڈالے اور کہا، ایسے جسم بن جاؤ جو بچڑے کی مانند ہو اور اس سے آواز آتی ہو۔ اس طرح وہ بچڑا جو بنی اسرائیل کے لیے آزمائش بن گیا۔ جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے وعدے کے دن گن رہے تھے اور جب 20 یا 22 دن گزر گئے تو سامری کہنے لگا کہ یہ بچڑا تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اور اسے یہاں چھوڑ دیا اور پھر اس کی تلاش میں چل پڑے۔ بچڑا آواز بھی نکالتا ہے اور چلتا بھی ہے۔ اس طرح سامری نے دھوکہ دے کر بنی اسرائیل کو اس کی عبادت پر ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم اس بچڑے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو۔ یقیناً تمہارا حقیقی رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، بس میری اتباع کرو اور میرا کہنا مانو۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام چند اسرائیلیوں کو لے کر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے اور اپنے ساتھیوں سے کچھ آگے بڑھ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے جلدی آنے کا کیا سبب ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میرے پروردگار، میں نے تیرے پاس آنے میں اس لیے جلدی کی تاکہ تو خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے نکل آنے کے بعد ہم نے تیری قوم کو ایک فتنہ میں مبتلا کر دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوری صورتحال سے آگاہ فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، سامری نے تو انہیں بچڑے کی پوجا کرنے کے لیے کہا، لیکن اس بچڑے میں روح کس نے ڈالی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، پھر تو اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہ کیا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شوق پیدا ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، اپنا جمال دکھا تاکہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، مگر ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھتا رہ۔ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ اس پہاڑ کو فرشتوں نے ڈھانپ لیا اور فرشتوں کے گرد آگ جمع ہوئی، پھر اس آگ کے گرد فرشتے اور فرشتوں کے گرد پھر فرشتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے چھوٹی انگلی کے بقدر تجلی ڈالی، جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا بے ہوش رہے۔ جب ہوش میں آئے تو معذرت کی اور کہا کہ آپ کی ذات پاک ہے اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں، یعنی بنی اسرائیل میں سب سے پہلے میں ایمان لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اپنی رسالت اور اپنی ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں پر ایک خاص امتیاز دیا ہے۔
اور شکر ادا کرتا رہ۔ اس کے بعد ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ضروری اشیاء کی تفصیل موسیٰ علیہ السلام کو لکھ دی اور کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، ان تختیوں یعنی تورات کو پورے عزم کے ساتھ سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کے لیے بہترین احکام پر قائم رہیں۔ یہ تختیاں لینے کے کچھ عرصہ بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے۔ اس وقت آپ شدید غصے میں تھے۔ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں فرمایا تھا؟ کیا تم پر کوئی طویل مدت گزری تھی، یا تم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ تم پر اللہ کا کوئی غضب نازل نہیں ہوگا، اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی؟ قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے تجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف اپنے اختیار سے نہیں کیا، لیکن واقعہ یہ ہوا کہ قبطی قوم کے زیورات کا بوجھ ہم پر لدا ہوا تھا۔ وہ زیورات ہم نے ڈال دیے، یعنی آگ میں ڈال دیے۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی جو کچھ اس کے پاس تھا آگ میں ڈال دیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہارون علیہ السلام نے کہا کہ ان زیورات کو گڑھے میں ڈال دو، لیکن سامری نے زیورات نکال کر لوگوں کے لیے بچڑا بنا دیا۔ یہ واقعہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے تورات کی تختیوں کو پھینک دیا اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کر گھسیٹنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے عرض کیا، اے میری ماں جائے، تو میری داڑھی نہ پکڑ اور نہ میرے سر کے بال۔ میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں تو یہ نہ کہے کہ اے ہارون، تو نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور تو نے میری بات کا لحاظ نہ رکھا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو چھوڑا اور سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ سامری بولا، میں نے ایسی چیز دیکھی، یعنی میں نے دیکھا کہ فرشتے کا گھوڑا جہاں پاؤں رکھتا ہے وہاں ہریالی ہو جاتی ہے، تو میں نے اس فرشتے کے نشان قدم سے ایک مٹھی بھر لی، پھر میں نے اس مٹی کی مٹھی اس بچڑے کے منہ میں ڈال دی، اور اس وقت میرے دل میں یہی تدبیر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چل دور ہو جا، تیری سزا اس زندگی میں یہ ہے کہ تو لوگوں سے کہتا پھرے کہ مجھے ہاتھ نہ لگا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ مقرر ہے جس کا تجھ سے خلاف نہیں کیا جائے گا، اور تو اپنے اس معبود کو دیکھ جس کی پوجا پہ تو جمع بیٹھا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو پکڑ کر ذبح کیا اور پھر آرے سے اس کے 2 ٹکڑے کیے اور پھر اس کے ذرات کو سمندر میں ڈال دیا۔ اس طرح چلتے پانی میں اس کے ذرات بہنے لگے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس سے پانی پیو۔ انہوں نے اس سے پانی پیا۔ ان میں سے جو شخص بچڑے سے محبت کرتا تھا اس کے جسم پر سونا ظاہر ہو گیا۔ اسی کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی، لیکن بعد میں جب وہ نادم ہوئے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، اگر تو ہم پر رحم نہ کرے اور ہم کو نہ بخشے تو بے شک ہم بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عام انداز میں توبہ قبول نہ فرمائی، بلکہ ان کے قتل ہونے کو ان کی توبہ قرار دیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، پس اب تم اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو اور ایک دوسرے کو قتل کرو، یہی طریقہ تمہارے خالق کے نزدیک ہے۔ لہٰذا جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی اور جنہوں نے پوجا کی، انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ فریق مقتول شہید کہلاتا ہے۔ اس قتال سے بہت سے لوگ مارے گئے، تقریباً 70,000 افراد قتل ہوئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، بنی اسرائیل قتل ہو رہے ہیں، اے اللہ انہیں بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قتل کا حکم ختم فرما دیا اور بقیہ کی توبہ قبول فرما لی۔ جو قتل ہوئے وہ شہید کہلائے اور بقیہ کی طرف کفارہ بنے۔